الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وراحة صدورنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب کریم جل جلالہ عمن والہ کا ہم سب پر انتہائی فضل و کرم کہ اس پروردگار نے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ رجب المرجب کا یہ عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یقیناً یہ دونوں نسبتیں ہم سب کے لیے انتہائی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ التوبہ سے تلاوت کی گئی ہے، جو کہ آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کی تعداد کا ذکر فرمایا، اور پھر اس میں سے
4 مہینوں کو علیحدہ کر کے ان کی عزت و حرمت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ رجب المرجب، کہ جس سے یوں سمجھ لیں کہ نصف دوم یعنی سال کے دوسرے نصف کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے محرم سے پہلے نصف کا آغاز ہے، رجب کے مہینے سے نصف دوم یعنی دوسرے آدھے کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود اس کو عزت و حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن الحمدللہ یہ بھی ہمیں میسر ہے، جو کہ خود ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ وہ برکت ہے ہم سب کے لیے کہ جو ہر ہفتے اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ رجب تو اگرچہ شروع زمانے سے یعنی تمام امتوں میں اس کی اہمیت بھی رہی اور سب کو ہی یہ تمام مہینے عطا کیے گئے، لیکن جمعے کا دن کسی امت کو عطا کیا گیا۔ پہلے امتوں کو بھی جمعے کا دن ان کے سامنے رکھا گیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کے سامنے جمعے کا دن رکھا گیا کہ وہ اس دن کو اپنی پہچان بنائیں، خصوصی عبادت کریں، اپنی پہچان بنائیں، مگر انہوں نے جمعے کے بجائے ہفتے کے دن کو اپنی پہچان بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ ہفتے کا دن ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، یعنی جیوز کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یہی دن یعنی جمعے کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے بھی پیش کیا گیا کہ وہ اس کو اپنی پہچان بنا لیں، مگر انہوں نے بھی جمعے کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے جمعے کے مقابلے میں اتوار کو پسند کیا۔ تو یہ اتوار جو ہے وہ آج بھی ان کے ہاں خاص طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی پہچان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مسلمانوں نے بھی اس کو اپنی پہچان بنانا شروع کر دیا اتوار کے دن کو، یعنی چھٹی کے دن کے اعتبار سے۔ لیکن ان تمام امتوں کے انکار کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہی جمعے کا دن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پسند فرمایا۔ اور اصل تو ظاہر ہے کہ شروع سے ہی یہ اللہ نے اس کو چن لیا تھا اس امت کے لیے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعے کے دن کو، اور اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ یہ جمعے کا دن انہی کو ملے گا، غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اس امت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظمت ہے اور آپ کی جو شخصیت ہے کہ حضور کی برکت سے امت کو نعمت اور انعام ملتا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ ایک انداز ہے کہ وہ پہلے ان امتوں کے سامنے اپنی کوئی نعمت ان کے سامنے رکھتا ہے،
اور جب وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر اللہ رب العالمین بالآخر اپنے فیصلے کو، ازلی فیصلے کو ظاہر فرماتا ہے، اور وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے وسیلے سے امت کو وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے قیامت کے دن شفاعت کے لیے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے۔ تو یہ ایک شفاعت کا سلسلہ ہے۔ حالانکہ دنیا میں ہم سب نے یہ حدیث سن لی بار بار کہ شفاعت جو ہے بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آغاز فرمائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آغاز کریں گے تو ہی شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ دنیا میں ہم سب کو معلوم بھی ہے، حدیث بھی سن لی، مگر پھر بھی قیامت کے دن ہم سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ حالانکہ حدیث یہاں سن لی کہ حضرت آدم علیہ السلام شفاعت کا آغاز نہیں فرمائیں گے، ٹھیک ہے، آغاز نہیں فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام بھی آغاز نہیں فرمائیں گے، یہ ہم نے سن لی یہاں، مگر پھر بھی قیامت کے دن ہم پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، سب لوگ یہی کریں گے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات اوجھل کر دی جائے گی قیامت کے دن، اور وہ ایک مطلب امید کے ساتھ، توقع کے ساتھ اس طرح سے سب کی طرف وہ شفاعت کی طلب میں جائیں گے۔ لیکن اصل اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور آپ کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے، تو اسی لیے ان سب کی طرف بھیجا گیا، تاکہ جب وہاں سب جگہوں سے آدمی اپنی بات کو عرض کر لے تو ان سب کی زبان سے گویا کہ وہ یہی بات کو سنے گا۔ گویا کے لفظ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ مفہوم کے طور پر بات ہو جائے، گویا کہ وہ یہی بات سنے گا کہ شفاعت تو محمد الرسول اللہ فرمائیں گے، تو گویا ہر ایک کی زبان سے، یہ زبان حال سے یہی بات سننے کو ملے گی۔ تو اسی طریقے سے پچھلی امتوں کے سامنے یہ جمعے کا دن رکھا گیا، مگر بالآخر اللہ رب العالمین نے یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ دن عطا فرمایا۔ تو یہ بڑا اہم دن ہے ہمارے لیے، عظیم الشان نعمت ہے اللہ کی، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا کہ اس کی رات بھی روشن ہے، اس کا دن بھی روشن ہے۔ حالانکہ عام طور پہ صرف دن روشن ہوتا ہے، راتیں ہیں تو اندھیری ہوتی ہیں، لیکن جمعے کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رات بھی روشن ہے، اس کا دن بھی روشن ہے، یعنی جمعے کے بارے میں فرمایا۔ تو اس لیے جو جمعے کی رات جو کہ گزر گئی، عام طور پہ لوگ اس کو ضائع کر دیتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس کو درود السلام کے ذریعے، سورہ دخان کی تلاوت کے ذریعے اور دیگر دعاؤں اور مناجات و استغفار کے ذریعے اس رات کی برکت کو بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن بہرحال لوگ اسی طریقے سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے یہ جمعے کی نماز مقرر فرمائی، اور لوگ کچھ اس میں چھوڑ چھاڑ کے پہلے سے آ کر کے کچھ جمعے کی جو دن میں جو برکتیں ہیں اس کو کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور سورہ کہف اللہ نے مقرر فرمائی اس کی فضیلت، تو لوگ کچھ دیر اس میں تلاوت میں مصروف رہ کر جمعے کی برکت کو پا لیتے ہیں۔ کچھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن میں درود السلام کی ایک الگ سے فضیلت بیان فرمائی۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یعنی جمعے کا یہ اہتمام نہ ہو، جمعے کی الگ سے یہ نماز کا یہ انداز نہ ہو، اور یہ جو مختلف صورتیں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہو، لوگوں نے جس طریقے سے جمعے کی رات آ کر گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی میری یہ جمعے کا دن بھی آ کر گزرتا رہتا اور لوگ شاید الگ سے کوئی اس کے لیے اہتمام نہ کر پاتے۔ تو یہ کرم ہوا اللہ رب العالمین کا کہ اس نے جمعہ بھی عطا کیا اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ عبادتیں بھی عطا فرمائی ہیں، یعنی یہ بھی اس کا انعام ہے۔ ایک تو جمعہ عطا کیا، پھر اس کو سنبھالنے کا طریقہ بھی اسی نے عطا کیا۔ اس کی مثال رمضان المبارک کے اندر سمجھ لیں کہ رمضان عطا کیا،
پھر پروردگار کو معلوم تھا کہ یہ میرے بندے کیسے ہیں اور کیسے کیسے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں سستی سے بچانے کے لیے، غفلت سے بچانے کے لیے، اور ہمارے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رکھنے کے لیے دن میں روزہ عطا کیا، رات میں تراویح عطا کی۔ اگر دن میں روزہ نہ ہو، رات میں تراویح نہ ہو، تو رمضان بھی آئے اور گزر جائے، شاید پتہ بھی نہ چلے۔ کتنے اسلامی مہینے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے نزول قرآن بھی فرما دیا، شب قدر بھی عطا کر دی، اور تراویح کی مصروفیت، یعنی ہمیں مصروف کیا ہے۔ یہ اس کے اندر حکمت کو سمجھنے کی ضرورت۔ بہت سے لوگ جو بعض مصروفیات سے پریشان ہونے لگتے ہیں، ارے بھائی دن بھر روزہ رکھا، اب یہ 20 رکعت بھی پڑھنی ہے اور یہ تلاوت بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، تو یہ جو بعض اوقات مصروفیات سے آدمی اکتانے لگتا ہے، تو وجہ صرف یہ کہ ہم حکمت نہیں سمجھ پاتے۔ یہ حکمت یہ ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے، ان مصروفیات کے ذریعے ہمیں مصروف کیا گیا ہے، اور غفلت سے، سستی سے، ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ تو جمعے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ اس کی فضیلت کو بچانے کے لیے اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہترین، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت عطا کیا، ایک ہمیں مصروفیت عطا فرمائی۔ اس لیے حدیث میں توجہ دلائی گئی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس میں پہنچنا چاہیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج کے دن بھی، جو کہ ایک خصوصی اہتمام ہے، اس میں بھی اگر آدمی نہ پہنچ پائے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو مجبوری میں لیٹ ہو گئے، وہ ایک الگ بات، لیکن جنہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بھی نہیں پہنچ پاتے، اور وہ آخر میں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں۔ تو یوں سمجھ لے کہ وہ اتنا فیوز و برکات کا یہ دن، اور اتنے فیوز و برکات کا یہ انداز، یہ کرم، کہ جو خود ہمارے پاس، یوں سمجھ لے کہ سمندر ویسے تو پیاسا جاتا ہے، لیکن جمعے کی مثال یہ ہے کہ سمندر گویا خود چلا آیا ہے، گویا کہ خود فیضیاب کرنے آیا، مگر پیاسے پھر بھی غائب ہیں، پیاسے پھر بھی آرام سے ہی آتے ہیں۔ یہ ہماری کچھ انداز بے نیازی ہے۔ تو بہرحال یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے جمعے کے دن کے بارے میں، اس کی حکمتوں کے بارے میں، اس کی عبادتوں کے بارے میں، اور کس طریقے سے پوری دنیا کو ایک سسٹم کے اندر اللہ رب العزت نے اس طریقے سے کنیکٹ کر دیا کہ ساری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، سب کے سب ایک ہی وقت میں، مختلف اوقات میں، لیکن ایک ہی دن میں، مختلف اوقات کار میں اللہ رب العالمین کے حضور ایک مخصوص انداز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور خطبے کو سماعت کرتے ہیں، اور آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جمعے کا پروٹوکول ہے، اس کی عزت ہے اور اس کی عظمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں جمعے کے حوالے سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن 2 فرشتے خاص طور پر نازل کیے جاتے ہیں کہ جو نماز میں آنے والوں کے لیے ان کا نام لکھتے ہیں۔ ہم جتنے بھی آ چکے ہیں ان کے نام لکھ دیے گئے، فرشتوں نے نام نوٹ کر لیے کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب آئے ہیں، پھر فلاں بھی آئے، پھر فلاں، اور ترتیب کے ساتھ کون پہلے آیا، کون کتنا بعد میں آیا، کون کس کے پہلے کس کے بعد آیا، یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ فرشتے ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ نام بھی نوٹ کرتے ہیں، پھر جو جتنا پہلے آیا اس کے لیے اتنا ثواب بھی لکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ احادیث کا مفہوم سارا موجود ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ پھر زیادہ اس کے لیے الگ سے وقت چاہیے۔ مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ جس میں فرمایا کہ جو پہلے آنے والا ہے پہلی ساعت میں، تو وہ اونٹ کو صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک پورا اونٹ صدقہ کرنا ویسے کتنا مشکل ہے، ایک پورا اونٹ صدقہ کرنا، لیکن جمعے میں جلدی آئیے اور ایک اونٹ کو صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو جتنا مؤخر ہے، جتنا تاخیر ہے، تو وہ اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، یعنی جیسے بکری کو صدقہ کرنا،
مرغی کو صدقہ کرنا یا اس کے انڈے کو صدقہ کرنا، یہ سب باتیں ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ و کلمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اب حتیٰ کہ یہ نام کب تک لکھتے ہیں وہ؟ جب تک کہ امام خطبے کے لیے ممبر پہ نہ آ جائے۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ چکا، جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اذان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، لیکن امام کا آ جانا، خطبے کے لیے آ جانا، بس اس وقت تک فرشتے لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرشتے وہ جو رجسٹر ہے یا جو بھی چیز ہے ان کے پاس، اس کو وہ بند کر کے خود بھی خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے بھی خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں یا شریک ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب بظاہر تو یہ ہے کہ جو بعد میں آتے ہیں، یعنی فرشتے بھی بیٹھ گئے، رجسٹر بھی بند ہو گیا، نام لکھنے کا سلسلہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کا مطلب بظاہر تو یہی ہے کہ جو بعد میں آ رہے ہیں تو رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہے، ایبسنٹ ہے، وہ ایبسنٹ ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے یہاں پہ اس وقت یہ فتویٰ نہیں دے رہے کہ ان کی نماز نہیں ہوگی، نماز تو بہرحال سب کی جو آخر تک آ رہے ہیں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اور شامل ہو رہے ہیں، جلدی جلدی آتے ہیں جیسے، تو نماز تو ہو جاتی ہے، سب کی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے حضور جب وہ رجسٹر، آپ سوچیں نا ذرا، پیش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو حالانکہ سب معلوم ہے، لیکن فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں، رجسٹر پیش کیے جاتے ہیں، اللہ نظر فرماتا ہے، تو اب سوچئے کہ جن کے اندر نام ہی نہ ہو، جن کے نام ہی نہیں ہے اس میں، تو وہ کس قدر گویا کہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو گئے، اور اللہ اور جمعے کی برکتوں سے شاید کیوں محروم ہو گئے۔ تو اس لیے ایک تو جلد اور جتنا ہو سکے اس حدیث کے مطابق اس کی برکت کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر مزید اسی تسلسل میں پھر آگے میں کچھ رجب کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی جو بات جمعے کی عرض کر رہا ہوں، اس تسلسل میں ایک اور اہم بات وہ یہ کہ جمعے ہی کے مختلف لمحوں میں، ساعتوں میں اللہ نے اس امت کے لیے دعا کی قبولیت کی گھڑیاں بھی پوشیدہ فرما دی۔ کچھ ایسی ساعتیں ضرور آتی ہیں جمعے میں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی، اب وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لمحہ آتا ہے اور ایک دم آ کر گزر جاتا ہے، یعنی وہ قلیل لمحہ ہے۔ اس کے لیے دو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور دو گویا اشارے دیے کہ خاص طور پہ ان دو اوقات کار میں ان لمحات کو پانے کی کوشش کی جائے۔ ایک وقت تو وہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے، اس کے آنے سے لے کر واپس اترنے تک یہ جو وقت ہے، اس کے اندر ایک خاص لمحہ آتا ہے قبولیت کا کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن خطبے کا چونکہ وقت ہے، اس وقت پھر ادب یہی ہے کہ زبان سے دعا نہ کی جائے، دل ہی دل میں آپ دعا کریں، توجہ رکھیں اللہ کی طرف اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی طرف، اور ان کے وسیلے سے دعا کے پیش کریں، دعائیں کریں، دل ہی دل میں کر سکتے ہیں، کیونکہ زبان سے اس وقت ذکر و اذکار سے اور دعا کرنے سے اور دیگر چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ اگرچہ ہمارے ائمہ احناف کے درمیان اس بارے میں رخصت دینے میں ایک گنجائش بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام آ چکا تو ابھی فوراً پابندی شروع نہیں ہوئی، بلکہ جب امام خطبے کے لیے اٹھے تو پابندی شروع ہوتی، اور بعض ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ جب جیسے ہی آ چکا تو پابندی، خاموشی کی جو پابندی ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو یہ گنجائش کا پہلو ہے بعض ائمہ کے نزدیک کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہوں تو تب سے پابندی ہے، لہذا اس وقت تو پھر کچھ بھی بولنا منع ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہیں سے ممبر سے خطبہ دیتے وقت کے لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات وہ جو ادھر کھڑے ہوتے ہیں دروازے کی طرف، وہ ایک دوسرے سے خیر خیریت بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ادھر خطبہ ہے، ادھر وہ سلام بھی کر رہے ہیں اور خیر خیریت بھی لے رہے ہیں، پھر ایک دوسرے کو جگہ بھی بتا رہے ہیں کہ ادھر آئیے آپ ادھر۔ یاد رکھیے کہ خطبے کا جو ادب ہے وہ بہت زیادہ بیان کیا گیا، اور اس وقت کسی سے بات کرنا بھی منع فرمایا، کیونکہ خطبے کو مثل نماز قرار دیا گیا۔ اسی لیے جو جمعے میں 2 رکعتیں ہیں تو وہ 2 رکعتیں وہ ہیں، اور خطبے کو 2 رکعت کے طرح قرار دیا گیا،
کیونکہ اسی لیے امام اس میں درمیان میں بیٹھتے بھی ہیں. خطبہ جو ہے 2 حصوں میں، تو یہ 2 رکعتوں کی مانند ہے. یہ میں حدیث کے طور پہ نہیں کہہ رہا، علماء نے یہ بات لکھی، علماء کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے. یعنی میری نظر سے حدیث کے طور پہ بات نہیں گزری، علماء کا قول ہے یہ کہ انہوں نے خطبے کو 2 رکعت کی طرح قرار دیا. تو آگے جو 2 رکعت کی امامت ہوتی ہے، 2 رکعتیں وہ ہو گئی، اور خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام. تو ظہر کا ٹائم ہے یہ، ویسے نارملی ظہر کا ٹائم ہے، ظہر میں 4 رکعت ہوتی ہے، تو جمعے میں 2 رکعت جو کی گئی ہیں اس کے بدلے میں مزید 2 رکعتیں خطبے کے انداز میں عطا فرمائی گئی. اچھا، اب چونکہ خطبہ بھی مثل نماز ہو گیا تو ادب وہی ہے جو نماز کا ہے. یعنی نماز میں کسی سے بات نہیں کر سکتے، کوئی غلطی بھی کر رہا ہو تو دوران نماز اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ساری چیزیں. تو اس لیے اس دوران کسی سے سلام دعا نہ کیجیے، اس دوران کسی سے کوئی بات نہ کریں، خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت کریں، اور پھر اس کی بے شمار رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. تو قبولیت دعا کا وقت اس خطبے کے دوران ہے جو کہ پوشیدہ رکھا گیا. ایک تو وہ وقت ہے، اور ایک وقت قبولیت دعا کا جمعے کے دن عصر تا مغرب ہے، یعنی اس کے درمیان میں التمس الساعۃ التي ترجا، وہ گھڑی کے جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت کی امید ہے، فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر سے مغرب کے درمیان تلاش کرو. تو یہ تو حکم ہے حضور کا کہ اس کو عصر سے مغرب کے درمیان تلاش کرو. اور بعض بزرگوں نے تو مزید اس کے اندر تشریح کے ذریعے مزید آسانی کر دی کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو گھڑی ہے قبولیت دعا کی جمعے کے دن عصر سے مغرب، فرمایا کہ وہ اس میں آخری جو وقت آتا ہے اس میں پوشیدہ فرمائی گئی ہے. مزید آسانی ہو گئی، یعنی کہ مغرب سے کچھ پہلے اس کو تلاش کرنا چاہیے. لہذا کم سے کم مغرب سے کچھ پہلے ایسی لو لگائیے درود و سلام میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، کہ وہ وقت ادھر ادھر ضائع نہ ہو. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپنی اپنی خوش گپیوں میں ادھر ادھر فالتو وقت گزارنے میں مصروف ہوتے ہیں. عصر سے مغرب کا وقت، خصوصاً آخری جو اگر 10 منٹ کہا جائے، 15 منٹ کہا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ برکت حاصل ہو سکتی ہے. سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ علماء نے یہ بات لکھی، کتابوں میں منقول ہے یہ بات، کہ جب جمعے کے دن مغرب کا وقت قریب ہونے لگتا تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام کاموں کو روک کر پھر وہ ذکر و اذکار کے لیے، دعا کے لیے بیٹھ جاتی تھی، اور اس وقت تک وہ مصروف رہتی کہ جب تک کہ مغرب کی اذان کی آواز نہ آ جاتی. تو اس سے بھی ہمیں تائید ملتی ہے کہ وہ گھڑی قبولیت دعا کی، وہ لمحہ جو پوشیدہ رکھا گیا جمعے کے دن، وہ ان آخری لمحات میں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بار بار اللہ نے یہ نعمت دی ہے ہم اس کو ضائع نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ رجب کا مہینہ ہے. یہ شروع میں نے یہ بات عرض کی کہ 12 مہینوں میں سے قرآن مجید میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینوں کا اپنا ایک الگ مقام ہے. اور آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 36 سورۃ التوبہ، ارشاد فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے. اب اس آیت میں وہ 4 مہینے کون سے ہیں ان کا بظاہر نام نہیں بتایا. کیوں؟ تاکہ بندہ جب یہ آیت پڑھے اور اسے سوال دل میں آئے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، اور جب ادھر ادھر تلاش کرے اور نہ ملے تو پھر میرا وہ بندہ میرے محبوب کی طرف رجوع کرے، میرے حبیب کی بارگاہ میں رجوع کرے. کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور حضور سے بڑھ کر قرآن کی تشریح کون کر سکتا ہے. تو خود عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کی تشریح کی، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا نام بتایا، اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. فرمایا کہ وہ 4 مہینے جو ہیں وہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے آ گئی جس میں نام تو نہیں بتائے مگر اتنا فرما دیا کہ فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان کا نام بتایا. وہ فرمایا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں. اب ایک بات یاد رکھیے گا
سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں رمضان کا نام نہیں آیا. یہ آپ نے غور کیا؟ جو 4 مہینے حرمت والے، اس میں ذی القعدہ بھی ہے، ذی الحجہ بھی ہے، محرم بھی ہے، رجب بھی ہے، مگر رمضان نہیں. حالانکہ رمضان کی جو عزت و حرمت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں. شب قدر بھی ہے، نزول قرآن بھی ہے، تراویح بھی ہے، اور روزے بھی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے اس میں، مگر اس کا نام نہیں ہے اس میں. کیوں؟ تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں اللہ کے جلال کا اظہار ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے جلال کا اظہار. رجب میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جلال خدا بندی ہے. کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں جو حرمت ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کا اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے. یہ جلال ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جلال نہیں بلکہ کرم کا اظہار ہے. وہاں نیکی کرنے والے کا ثواب بڑھتا ہے، لیکن گناہ کرنے والے کی سزا نہیں بڑھائی جاتی، بلکہ رب کریم رمضان کی ہر ساعت میں بار بار گناہگاروں کے لیے معافی کا اعلان فرماتا رہتا ہے. تو رمضان المبارک کا نام ان مہینوں میں نہ ہے نہ ہو، بظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے اندر تو انداز کرم ہی کچھ الگ ہے. بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی مثال مکہ اور مدینے کی ہے. یہ جو 4 مہینے حرمت والے، ان کی مثال شہر مکہ کی. شہر مکہ میں رحمت برکت اپنی جگہ، لیکن جلال بھی ہے. کیونکہ فرمایا کہ بعض صحابہ کرام کا یہ قول ہے کہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. مکہ مکرمہ میں، شہر مکہ میں یہ جلال کا اظہار ہے. لیکن مدینہ طیبہ میں جلال نہیں بلکہ جمال اور کرم ہی کرم ہے. کیونکہ وہاں اگر جو نیکی 50,000 کے برابر ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کر لے تو وہ ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اگر حضور کی طرف توجہ کر لے تو اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بھی معافی عطا فرما دیتا ہے. تو فرمایا کہ جو 4 مہینے ہیں نا، رجب بھی ہے اس میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کی مثالیں شہر مکہ کی ہیں، اور رمضان کی مثال شہر طیبہ کی ہے. یعنی جس طرح شہر مدینہ میں کرم ہی کرم ہے، اللہ رب کریم رمضان المبارک میں کرم ہی کرم فرماتا رہتا ہے. بہرحال ایک فرق ہے جو میں نے اس لیے عرض کیا کہ تاکہ ایک تو ایمان کو تازگی بھی ملے اور مزید ہمیں عمل کا جذبہ بھی ملے. رجب کے بارے میں خاص طور پہ بات فرما دی گئی کہ اس میں گناہ کی سزا بھی بڑھا دی جاتی. لوگ تو آئے بغیر اس فرق کے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا نہیں چل رہا، کون سا حرمت والا ہے، کون سا ہے، بغیر کسی اس فرق اور پرواہ کیے لوگ اپنی روٹین کے مطابق وہ جو من میں آتا ہے کرتے رہتے. یعنی اگر کوئی موبائل کا غلط استعمال کرنے کی کسی کو عادت ہے، اس کے ذریعے گناہ کرنے کی عادت ہے، بری چیزیں دیکھنے کی، بے حیائی کو پھیلانے کی عادت ہے، تو چاہے رجب کا مہینہ ہو، چاہے رمضان ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اپنی عادتیں لوگ پوری کرتے رہتے ہیں. اس لیے بے حرمتی نہ کیجیے. ان مہینوں کی حرمت والے مہینے چل رہے ہیں اس وقت، اسی بے حرمتی نہ کیجیے. کم از کم ان مہینوں میں ہم اپنی عادتوں کو بہتر کریں. اور ویسے بھی آگے ہم سب جانتے ہیں کہ رجب ہے، پھر شعبان ہے، اور پھر رمضان ہے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ 2 مہینے تو خاص طور پہ رمضان کی تیاری کا مہینے ہیں یہ، لہٰذا ان کو تو اس مہمان کی تیاری کے طور پہ ہمیں اللہ کے حضور عبادتیں پیش کرنی چاہیے کہ آنے والا جو مہمان ہے ماہ رمضان وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے تیاری کے لیے اللہ نے 2 مہینے عطا فرمائے ہیں. اسی لیے ان مہینوں میں روزے بھی ہیں تاکہ رمضان کے روزوں کی پریکٹس، شب بیداری بھی ہوتی ہے، اور دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہے، شب معراج بھی ہے، شب برات بھی ہے. تو یہ رمضان المبارک کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے. ان مہینوں میں رمضان کی ایک جھلک ہے. بلکہ ایک اور لفظ کسی بزرگ نے بہت اچھا کہا، فرمایا کہ رجب کا مہینہ آتا ہے تو یوں سمجھو کہ رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. یہ رمضان کی خوشبو ہے. تو لہذا جب ایک خوشبو آ رہی ہے، آج دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے ہمیں خوشبو آتی ہے تو پلٹ کے دیکھتے نہیں دیکھتے اس کی طرف، ارے بھائی ماشاءاللہ کون سی خوشبو لگائی آپ.
یعنی کوئی اچھی خوشبو آ جائے ناک میں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی میرے قریب سے گزرا، پوچھتے ہیں۔ تو رجب اور شعبان بھی رمضان کی خوشبو ہے، اس لیے پلٹ کر دیکھ تو لیں کہ کون آ رہا ہے، کون سے مہمان کی آمد ہے یہ۔ تو اس لیے اس مہینے کی اہمیت، اور ایک دو باتیں بس عرض کر کے، وقت چونکہ اختتام پذیر ہے، اختتام پر ہے، تو میں بس ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بڑی بڑی نسبتیں ہوتی ہیں کہ ان نسبتوں سے وہ مہینہ پہچانا جاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی بہت ساری نسبتیں ہیں، جن میں خاص طور پر کل کی جو تاریخ گزری 15 رجب، تو یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک تاریخ ہے کہ جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کی کل تاریخ گزری 15 رجب کی نسبت سے، اور اللہ رب العزت نے انہیں کیا رتبہ عطا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ حضرت امام باقر کے شہزادے، امام باقر امام زین العابدین کے شہزادے، امام زین العابدین سیدنا امام حسین کے شہزادے ہیں۔ تو اللہ نے وہ قرب عطا کیا حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کا یقیناً کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے ان کی قربتوں کا اور ان کی رتبے کا جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ بلکہ لیکن ایک خاص بات اور ہے ان کی شخصیت کے حوالے، یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں جو آپ نے ابھی سنی حضرت امام جعفر صادق کی کہ وہ اہل بیت حضور میں سے ہیں، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضرت امام جعفر صادق کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والد کے جانب سے حضور مولا علی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنی والدہ کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی امام جعفر صادق کی شخصیت وہ مولا علی اور صدیق اکبر کا اجتماع ہے۔ آج کے دور میں چونکہ بڑی افراتفری کا دور ہے، سوشل میڈیا پر بڑے عجیب و غریب سمجھ لیں کہ مناظرے اور بحثیں اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے لگے ہوئے، کوئی مطلب یہ کہ کسی کی بے ادبی میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کی بے ادبی کر رہا ہے، ان عظیم ہستیوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا لوگ باتیں کرتے ہیں، اور دعویٰ جو ہے سارے حضرت امام جعفر صادق سے محبت کا کر رہے ہیں۔ تو جب امام جعفر صادق سے ہر ایک محبت کی بات کر رہا ہے تو اس پر پھر صحیح سے جمع ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کو اللہ رب العزت نے حضرت مولا علی سے بھی تعلق عطا کیا اور حضرت صدیق اکبر سے۔ وہ کس طرح؟ حضرت علی سے تو واضح ہے کہ آپ امام زین العابدین اور امام حسین کے گویا شہزادے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر سے بھی آپ کا بہت قریب کا تعلق ہے کیونکہ آپ کی والدہ ام فروہ ہے، اور ام فروہ جو ہے وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، یعنی آسان لفظوں میں اس کو یوں ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت امام جعفر صادق کی جو نانی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہے۔ امام جعفر صادق کی نانی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی۔ اب ایک بات تو یہ، ایک اور بات سن لیں، وہ بھی بڑی کمال بات ہے۔ امام جعفر صادق کا ایک قول ہے، بڑے فخر سے ان دونوں نسبتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن جتنی شفاعت کی امید مجھے اپنے جد امجد مولا علی سے ہے، اتنی ہی شفاعت کی امید مجھے حضرت صدیق اکبر سے بھی ہے۔ یہ گویا احترام بھی کیا انہوں نے، تعظیم بھی کی، اور ہم سب کو یہ احترام سکھایا۔ آج اس پیغام محبت کو بھی عام کیجئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ فتنے کا دور ہے اور لوگ ہر ایک اپنی اپنی عجیب و غریب باتیں کر کے لوگوں کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں اور باتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کرنے والے۔ ہمیں ان سب چیزوں کی طرف جائے بغیر ہم اس صراط مستقیم کو تھام کے رکھنے کی کوشش کریں کہ جس کو ہمارے بزرگوں نے سمجھایا، اور جو ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ قرآن و سنت کی جو صحیح تعبیر اور تشریح فرمائی ہے اس کے مطابق ہم اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور فضول قسم کی ادھر ادھر کی وہ تمام باتیں کہ جو انسان کو ادھر ادھر بھٹکا دیں، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بھی ان فضولیات و لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق اور دیگر نسبتیں جو بھی آ رہی ہیں اللہ ان سب کے فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور جمعے کا جو مقام ہے، رجب کا جو مقام ہے، اللہ اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔